یہ واقعہ فائزہ نے شیئر کیا جو ان کے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ سردیوں کا مہینہ تھا، ہم سب گھر میں انگیٹھی کے گرد بیٹھے تھے جب بابا نے اچانک ایک بات کہنا شروع کی۔ تم لوگ تو موبائل، یوٹیوب اور فیس بک میں مصروف رہتے ہو، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے گاؤں میں سردیوں کی راتیں کتنی خالی، سناٹے سے بھری اور بعض اوقات خوفناک ہوتی تھیں؟ ہم سب نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا نے چادر اپنے کندھے سے کھسکائی، انگیٹھی کے شعلوں میں نظریں ڈالی اور کہا، یہ بات تب کی ہے جب میں تمہاری عمر کا تھا، شاید 17 یا 18 سال کا۔ اس وقت گاؤں میں آبادی بہت کم تھی، آس پاس کے گھروں میں میلوں کا فاصلہ ہوتا تھا اور پہاڑیوں کے درمیان کئی جگہیں ایسی تھیں جہاں سورج بھی دیر سے نکلتا تھا۔ سردی اتنی شدید ہوتی تھی کہ سانس لیتے ہی ناک سے بھاپ نکلتی تھی۔ اس زمانے میں گاڑیاں کم تھیں، اکثر لوگ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ ایک رات میں شہر سے دیر سے واپس آ رہا تھا، کام کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ میں جس پہاڑی راستے سے گاؤں کی طرف آتا تھا وہ دن کے وقت بھی سنسان لگتا تھا اور رات میں بس سمجھ لو جیسے کوئی قبرستان ہو۔ چاروں طرف برف، درختوں پر برف کی تہیں اور درمیان میں ایک پتلی سی پگڈنڈی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، چاندنی رات تھی لیکن چاند بار بار بادلوں میں چھپ جاتا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی قدموں کی چاپ ہے۔ میں رکا، آواز بھی رک گئی۔ میں پھر سے چلا، وہ آواز پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلے تو میں نے سوچا کوئی اور بھی آ رہا ہوگا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ برف پر صرف میرے قدموں کے نشان تھے اور کوئی نہیں تھے۔ دل میں گھبراہٹ ہوئی اور میں نے رفتار تیز کر دی، لیکن جیسے جیسے میں چلتا ایسا لگتا کوئی میرے قریب آ رہا ہے، جیسے سایہ ساتھ چل رہا ہو۔ پھر ایک مقام پر میں نے صاف سنا کوئی میرے کان کے قریب آ کر سانس لے رہا ہے۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس سرد ہوا اور خاموشی۔ لیکن میرا دل بتا رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی اور بھی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ راستے کے کنارے ایک پرانی جھونپڑی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس سے گزرا مجھے لگا جھونپڑی کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، سیاہ دھند میں لپٹا ہوا، خاموش۔ میں نے قدم روک دیے، لیکن وہ سایہ خاموشی سے میرا راستہ تکنے لگا۔ کوئی حرکت بھی اس نے نہیں کی، نہ آنکھیں نہ چہرہ، صرف سیاہ سایہ۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے دعا پڑھی اور قدم تیز کیے اور بھاگنے لگا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا تیز میں بھاگتا اتنا ہی وہ سایہ میرے قریب آتا جاتا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میرے کندھے کے برابر چل رہا ہو۔ سانس، دھڑکن سب تھم گئے۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح میں گھر پہنچ گیا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے لگا کہ وہ سایہ دروازے کے باہر رک گیا ہے، جیسے اس نے وعدہ کیا ہو کہ وہ جائے گا نہیں۔ اسی رات سے میرے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ میں سوتا تو محسوس ہوتا کہ کوئی میرے بستر کے سرہانے کھڑا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا جیسے کسی نے میری گردن دبائی ہو۔ ایک بار تو میری گردن پر نیل پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں، مگر مجھے معلوم تھا وہ سایہ اب بھی میرے آس پاس ہے۔ کبھی رات کو کھڑکی خود بخود کھلتی، کبھی دروازے پر 3 بار دستک ہوتی، لیکن باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کمروں میں عجیب سی بو آتی جیسے کسی چیز کو جلایا گیا ہو۔ آخر ماں نے ایک دن ایک عامل کو بلایا۔ وہ بزرگ آدمی تھے، خاموش طبیعت۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا، یہ چیز انسان کے خوف سے جڑتی ہے اور تمہارے ساتھ یہ گاؤں سے آئی ہے۔ انہوں نے 3 دن تک عمل کیا، ہر رات سورۃ بقرہ پڑھتے، اذان دیتے اور کچھ مخصوص آیات پڑھ کر کمرے کے چاروں کونوں پر دم کرتے۔ تیسرے دن جب وہ دعا پڑھ رہے تھے تو اچانک ہمارے پچھلے صحن میں کھلنے والی کھڑکی زور سے بند ہوئی، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس کے بعد وہ بو ختم ہو گئی اور دروازے پر دستک جو ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، دروازے بند رہنے لگے اور وہ سایہ جیسے خاموش ہو گیا ہو۔ مگر آج بھی جب سردیوں کی رات ہو اور بادلوں میں چاند چھپ جائے، میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے محسوس کرتا ہوں
کہ وہ ابھی بھی کہیں ہے، دیکھ رہا ہے، شاید کسی اور کے انتظار میں، جو اس کی سانسوں کی آواز کو نہ سن پائے۔